یہ ایک سنسان اور پراسرارات کی بات ہے۔ جب سردی کی شدت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ہوا میں سنسناتا ہوا سناٹا، درختوں کی شاخیں ہولناک آوازوں کے ساتھ ہل رہی تھیں اور گاؤں کے سبھی لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا، گھر سے دور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور دلچسپ جگہ تھی، لیکن رات کے وقت وہی خوبصورت منظر کچھ پراسرار اور خوفناک لگتے تھے۔ علی اور اس کے دوستوں نے دن بھر پہاڑ کی سیر کی اور شام کو ایک جگہ کیمپ لگا لیا۔ جب رات کا اندھیرا بڑھا، سب دوست آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ اچانک علی کے دوستوں میں سے ایک نے بابا جی کا ذکر چھیڑ دیا، جو اس علاقے کے ایک مشہور بزرگ تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بابا جی کے پاس کچھ خاص روحانی طاقتیں ہیں اور وہ ہمیشہ عجیب و غریب واقعات کا شکار رہتے ہیں۔ علی کو یہ باتیں سن کر بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ عام طور پر ایسی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس رات کو کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی نظریات کو بدلنے پر مجبور کر دیتا۔ دوستوں کے درمیان گفتگو میں بابا جی کا ذکر اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ علی نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آخر بابا جی کون ہیں؟ ایک دوست نے بتایا، بابا جی کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، وہ گاؤں کے باہر ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے زندہ ہیں اور ان کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوستوں نے بتایا کہ لوگ بابا جی کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ملنے جاتے ہیں اور بابا جی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ بابا جی کے پاس روحانی طاقتیں ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو صرف ایک سمجھدار اور تجربہ کار شخص مانتے تھے۔ علی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ صبح بابا جی سے ملنے جائے گا۔ یہ بات اس کے دوستوں کو حیران کر گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی ایسی باتوں میں یقین نہیں رکھتا، لیکن علی کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے بابا جی سے ملنا چاہیے۔ اگلی صبح علی اکیلا ہی بابا جی کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جھونپڑی گاؤں سے کافی دور تھی اور راستے میں علی کو خوف کا احساس ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب کشش تھی جو اسے وہاں جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب علی بابا جی کی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جھونپڑی کے باہر ایک بڑا درخت تھا اور اس کے نیچے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بابا جی نے مسکرا کر علی کو دیکھا اور اشارہ کیا وہ اس کے پاس بیٹھ جائے۔ بابا جی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور ان کا چہرہ سکون کا سمندر لگتا تھا۔ علی نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی کہ بابا جی خود ہی بول پڑے، علی تمہیں جاننا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ علی حیران رہ گیا کہ بابا جی نے اس کا نام کیسے جان لیا، جبکہ وہ تو انہیں پہلی مرتبہ ملا تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، جی بابا جی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بابا جی ہنسے اور بولے، زندگی کے کچھ راز ایسے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، انہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ علی بابا جی کی باتوں سے مزید حیران ہو گیا۔ بابا جی نے علی سے کہا، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ کو وقت لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کے اختتام تک حقیقت سے خبر رہتے ہیں۔ بابا جی نے علی کو بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی اندرونی روشنی کو پہچان نہیں پاتے اور وہ باہر کی دنیا میں خوشی اور سکون ڈھونڈتے ہیں، جبکہ وہ سب کچھ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، بابا جی کیا آپ کے پاس واقعی کوئی روحانی طاقتیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟
بابا جی مسکرا کر بولے، میرے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہے، بس میں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ میں لوگوں کی مشکلات کو سمجھتا ہوں اور انہیں اس روشنی کی طرف لے جاتا ہوں جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ علی نے بابا جی کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارا اور ان سے کئی سوالات کیے۔ بابا جی نے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن وہ ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے رہے کہ انسان کو اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ آخرکار علی نے واپسی کی تیاری کی۔ جب وہ بابا جی سے رخصت ہونے لگا تو بابا جی نے ایک آخری نصیحت کی، علی یاد رکھنا کہ زندگی کا مقصد صرف مادی چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا نہیں ہے۔ اصل خوشی اور سکون اندرونی روشنی میں ہے۔ اس روشنی کو پہچانو اور تمہیں دنیا کی کوئی چیز اداس نہیں کر سکتی۔ جب علی واپس گاؤں پہنچا تو اس کا دل اور دماغ مختلف خیالات میں گم تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا جی کون تھے اور ان کے پاس ایسا علم کہاں سے آیا۔ علی نے اپنے دوستوں کو بابا جی کے ساتھ گزرے واقعات بتائے، لیکن دوستوں کو یقین نہیں آیا۔ کچھ دنوں بعد علی دوبارہ بابا جی سے ملنے گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو جھونپڑی خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا اور درخت بھی خشک ہو چکا تھا۔ علی حیران رہ گیا کہ بابا جی کہاں چلے گئے۔ کیا وہ کوئی حقیقی شخصیت تھے یا بس ایک خواب کی مانند؟ بابا جی کے ساتھ وہ ملاقات علی کے لیے ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔ علی نے اپنی زندگی میں وہی سکون اور خوشی ڈھونڈنا شروع کر دی جو بابا جی نے اسے دکھایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل انسان کے اندر موجود ہے، بس اسے اپنی اندرونی روشنی کو پہچاننا ہوگا۔ یہ قصہ علی کے لیے ایک عجیب اور حیرت انگیز تجربہ تھا، لیکن شاید ہر شخص کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بابا جی کی یہ نصیحت کہ اپنی اندرونی روشنی کو پہچانو ہر انسان کے لیے قیمتی سبق ہے۔ زندگی کی پیچیدگیوں اور مشکلات میں انسان اکثر بھٹک جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔